تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کی 5 T20 سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستان اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسکواڈ کی جانب نظر دوڑاتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسکواڈ میں جی ہمارے کیپٹن ہیں شہین شاہ افریدی، اس کے بعد عامر جمال ہیں، عباس افریدی ہیں، ابرار احمد ہیں، اعظم خان ہیں، بابر اعظم، فخر زمان، حارث رؤوف، حسیب اللہ، افتخار احمد، محمد نواز، محمد رضوان، محمد وسیم جونیئر، صاحبزادہ فرحان، سیم ایوب، اسامہ میر، زمان خان۔ یہ ہیں جی 17 رکنی پاکستان کا جو اسکواڈ ہے، جو آپ نے دیکھا ہے ابھی اسکرین پہ۔ اب اس میں کچھ نئے نام بھی شامل ہوئے، کچھ پرانے بھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس اسکواڈ کو، اگر دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کرے گا یار یہ اسکواڈ میرٹ پہ نہیں ہے۔ میرے خیال میں بالکل ڈیزرونگ اور بالکل میرٹ پہ اسکواڈ بنایا گیا، اور میرے خیال میں T20 کے پلان میں بھی یہ اسکواڈ شامل ہونا چاہیے، سوائے ایک آدھا پلیئر جیسے کہ شاداب خان کو انہوں نے باہر کیا ہے ڈیو ٹو انجری، تو امید کرتے ہیں یہ انجری کی وجہ سے ان کو باہر کیا ہو، کوئی اور وجہ نہ ہو، کیونکہ ابھی اور بھی بڑے سارے معاملات چل رہے ہیں، اس کی وجہ سے کہیں شاداب خان کو رگڑانا دے دیا گیا ہو۔ تو نئے لڑکے شامل ہوئے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مطلب جو ڈیزرو کرتے تھے نا، پراپر ڈیزرو کرتے تھے پاکستان ٹیم میں کھیلنا، ان کو موقع دیا گیا۔ ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ہم نے دیکھا خرم شہزاد کو یا عامر جمال کو شامل کیا گیا، ان کی پرفارمنسز تھی ڈومیسٹک میں، یعنی کہ مطلب ڈومیسٹک کو عزت دے رہے اتنا تو ہے۔ مطلب وہاب ریاض کی یہ چیز دیکھ کر بڑا دل خوش ہوا کہ کم از کم ڈومیسٹک کو عزت دے رہے ہو، ڈومیسٹک کے پرفارمر کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور یہ چیز رہی تو پھر ہر کوئی ڈومیسٹک کھیلے گا، ڈومیسٹک میں پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، اور پاکستان ٹیم بہتری کی طرف گامزن ہوگی۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں حسیب اللہ کو شامل کیا گیا، بہت اچھا انہوں نے کیا، PSL میں پیچھے کیا، اور کروشل موقع پر آ کے انہوں نے 50+ اسکور کر لینا یا اسکور کرنا، تو یہ خوشائند بات ہے کہ ویسے بھی ہمارا مڈل آرڈر کی تھوڑی سی جو کمزوری ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے ایسے بیٹر کی ضرورت ہے، اور ان کو موقع دیں گے جب T20 ورلڈ کپ سے اب پہلے، تو آپ کی T20 کے اسکواڈ بنانے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں صاحبزادہ فرحان کو شامل کیا گیا، ٹاپ اسکورر ہے نیشنل T20 کے، نیور ایور ڈاؤٹ ان کی جگہ بنتی تھی، اور ان کو اسکواڈ میں شامل کر بھی لیا گیا، اور یقینی طور پر کہ امید ہے کہ ان کو 2-3 میچز میں موقع بھی ان کو ملے گا نیوزی لینڈ میں۔ اس کے بعد چلے جی اعظم خان کو شامل کیا گیا ہے۔ اب اعظم خان کی فٹنس پر بہت سارے لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ اس کی فٹنس کیا ہے کہ اس کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے۔ دیکھیں بھائی، ایک بندہ انٹرنیشنل لیگز تقریباً وہ 4-5-6 لیگز تو کھیلتا ہی کھیلتا ہے نا، انٹرنیشنل لیگز، تو وہ لیگز والے پاگل ہیں یار کہ وہ اس بندے کو لے رہے ہیں وہاں پر، تو آپ خود کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں یار، آپ اپنی نیشنل ٹیم میں شامل کریں اس بندے۔ اب یہ پیچھے شامل کیا تھا اسکواڈ میں اس کو، اور 1-2 میچز میں پرفارم نہیں کر سکا اور باہر کر دیا، ایسا بھی تو نہیں ہوتا، کوئی بھی پلیئر یا 1 یا 2 اننگز جج تو نہیں ہوتا، آپ کو اس کو پراپر موقع دینا پڑتا ہے 5-6 اننگز 5-6 میچز کا، پھر اس کے بعد دیکھا جاتا ہے یار کہ یہ بندہ پرفارم کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اس کے بعد میرے خیال میں ان کی سلیکشن کو ٹھیک کیا، ابھی اس سیریز میں ان کو موقع دینا چاہیے، اگر وہ پرفارم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں پرفارم کرتے تو پھر بے شک آپ ڈراپ کر دیں۔ ابھی کیونکہ ان کی پرفارمنسز اچھی ہیں، نیشنل T20 میں وہ ٹاپ 5 میں آئے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی ڈیزرو کرتے تھے۔ اس کے بعد عباس افریدی، ان کے نام کو لے کے پیچھے کافی شور بھی مچا رہا ہے یار کہ ان کو کیوں نہیں شامل کیا گیا۔ PSL میں وہ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے، اور ابھی نیشنل T20 میں بھی انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے، میرے خیال میں وہ ریئلی ڈیزرو کرتے تھے، اور ان کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا۔ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو لڑکے ڈیزرو کر رہے تھے، نیشنل T20 کو عزت دے رہے تھے، نیشنل T20 میں جنہوں نے پرفارم کیا، آپ نے ان کھلاڑیوں کو شامل کیا، یہ میرے خیال میں بہت ہی اچھی بات ہے۔ اور پھر بابر اعظم، محمد رضوان، وہ تو شامل یقینی طور پر ان دونوں میں سے کسی ایک کو 2-3 میچز میں ریسٹ بھی دینی پڑے گی، ہو سکتا ہے وہ بابر اعظم کو شاید ریسٹ دیں، یا پھر محمد رضوان کو اوپننگ سیم ایوب کو ٹرائی کریں گے، اور سیم ایوب پرماننٹ ممبر بن گئے ہیں جو 2024 کا ورلڈ کپ ہے، اس کے لیے بھی ان کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد زمان خان، وہ پہلے بھی کھیل چکے ہیں، زمان خان بھی شامل ہیں، مطلب اچھی چوائس ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عامر جمال پہلے بھی جب انہوں نے T20 ڈیبیو کیا تھا، تو ڈیبیو میں انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا اوور کیا تھا، لاسٹ والا آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا، انگلینڈ کے اگینسٹ 15 رنز لاسٹ اوور میں میرے خیال میں ڈیفینڈ کیے تھے۔ تو اوور آل آپ اسکواڈ پہ نظر دکھائیں تو ٹوٹلی میرٹ پہ اسکواڈ بنا گیا ہے، کوئی بھی بندہ اس میں شک یا ڈاؤٹ نہیں کر سکتا یار اس میں یہ کھلاڑی ایڈ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے، کوئی ایسا رولا رپا ہے ہی نہیں ہے اسکواڈ میں۔ ایک شاداب خان کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں، ان کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ انجری کا شکار ہے، تو
تو اگر تو انجری کی وجہ سے ان کو باہر کیا گیا تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ان کو ورلڈ کپ کے پلان میں نہیں رکھا جا رہا تو یہ میرے خیال میں زیادتی ہوگی، اور پاکستان کرکٹ کے لیے بھی یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ شاداب خان کے اگر ہم ملٹی نیشنل ٹورنامنٹس دیکھیں ان T20 اوڈیا ورلڈ کپ ان کا بہت برا گیا ہے، اس سے پیچھے 2022 کا ورلڈ کپ ود دا بیٹ اینڈ ود دا بال، مطلب دونوں میں وہ ایکسیلنٹ تھے یار، مطلب ان کی بیٹنگ کروشل موقع پہ آ کے وہ 50 رنس بنا جاتے ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ والے میچ میں، اور ساؤتھ افریقہ والے میچ میں ون مین آرمی کا شو انہوں نے جو شاداب خان نے پرفارمنس دی تھی، جب پاکستان کو وکٹ کی ضرورت تھی انہوں نے 2 برابر وکٹیں لی تھی اور پاکستان نے میچ ون کیا تھا، تو ملٹی نیشنل ٹورنامنٹ میں وہ بہت اچھا رہا ان کا۔ 2022 میں وہ شاہین کے ساتھ لیڈنگ وکٹ ٹیکر تھے، 2021 کے ورلڈ کپ نے ہم نے دیکھا کتنی آؤٹ اسٹینڈنگ بالنگ تھی ان کی، میں سیمی فائنل میں بھی انہوں نے 4 وکٹیں لی تھی، تو میرے خیال میں ان کو T20 ورلڈ کپ سے باہر کرنا میرے خیال میں یہ بہت ہی غلط سوچ رہا ہے PCB، اور یہ نقصان کی بات ہے، تو ایسا ہوگا بھی نہیں یقینی طور پر، وہ یقینی طور پر وہ اگر ایسا اس وجہ سے کیا بھی ہے تو یقینی طور پر وہ پرفارم کریں گے PSL میں اور ٹیم میں ہوں گے، آپ کو آگے دکھائی دیں گے، اور ان کو باہر کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ابرار احمد کو شامل کیا گیا ان کی جگہ، اسامہ میر بھی ہیں، تو ٹھیک ہے ابرار احمد کو بھی آپ ٹریول کریں، لیکن ابرار احمد T20 میں اس طرح سے شاید پرفارم نہیں کر پائیں گے جس طرح شاداب کرتا ہے، شاداب کیونکہ ود دا بیٹ بھی کرتا ہے، اب اس کی بیٹنگ بھی دیکھیں نا، وہ کروشل لاک آ کے 30-40 رنز کی کھیل جائے گا 10-12 گیندوں پہ، تو یہ میرے خیال میں ٹیم کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور دوسری جانب ابرار کو دیکھیں، وہ پاور ہٹنگ نہیں کر سکتے، اسامہ میر کرتے ہیں لیکن ان کا پتہ نہیں ہے، تکا نہیں چلے گا، تکا چل گیا تو چل گیا، ادروائز نہیں، مطلب اگر شروع میں پاکستان کی وکٹیں ہو جاتی ہیں تو ان کا وکٹ پہ اسٹے کرنا کافی مشکل ہے اسامہ میر کا، جبکہ شاداب اس سچویشن کو ڈیل کر سکتے ہیں، تو یہ خوش آئند بات ہے۔ اوور آل اسکواڈ بہت اچھا ہے، آپ کی کیا رائے اس اسکواڈ کے حوالے سے وہ بھی ضرور بتائیے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر ہم بات کر رہا تھا زکا اشرف کی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے، اور اس میں پراپر طریقے سے پتہ چل رہا ہے، مطلب ان پروفیشنل وہ باتیں کر رہا ہے زکا اشرف، آپ PCB چیئرمین ہیں، PCB کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ایک پلیئر کو اس وجہ سے ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اس کا جو ان پلیئرس کے جو تعلق ہیں وہ ایک کوآپریشن جو ان کو ڈیل کر رہی ہے ان کے ساتھ ہے، آپ کی دشمنی ان کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ پلیئر سے بدلہ لے رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، آپ پروفیشنل بندے، ایسی باتیں آپ کو زیب نہیں دیتی ہیں۔ تو اس جو آڈیو لیک میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے یہ کہی ہیں کہ محمد رضوان کو جب سوال ہوا ان سے یار کہ بابر اعظم کو کیپٹن، انہوں نے کہا کہ بابر اعظم کو میں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ کرکٹ کی کپتانی کریں، وائٹ بال کی آپ چھوڑ دیں، تو انہوں نے کہا کہ میں دوستوں سے مشورہ کروں گا، تو انہوں نے جا کے سیاہ کوآپریشن سے مشورہ کیا، پھر ان سے سوال ہوا جناب کہ محمد رضوان کو ٹیسٹ کا کپتان کیوں نہیں بنایا گیا، وہ آگے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا بھی تعلق جناب وہ بابر اعظم کمپنی کے ساتھ ہے نا، یعنی کہ اس طرح کی بات کرتا ہے، اس طرح کی بات انہوں نے کی ہے، تو میرے خیال میں جو کہ بہت ہی ان پروفیشنل باتیں ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ ان کے مائنڈ سیٹ میں یہ ایسے پلان پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ بابر اعظم نے جب کیپٹنسی کے بارے میں انکار کرنا تھا مجھے اس بات کا پتہ تھا، اور میں نے پلان بھی تیار کیا ہوا تھا، اور میں نے بندے کو اٹھا کے کیپٹن بنا دیا ہم نے، یعنی کہ شاہ مسعود کو، تو یہ مطلب بڑا ہی برا لگا ان کی یہ باتیں سن کے، مطلب آپ ایک چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے اور وہاں پر بھی آپ سیاست کر رہے ہیں، اور کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کے دوران بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا یار جو باتیں PCB کر رہا تھا اس سے تو اس کے پتہ ہی تھا کہ یار کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہی ہے، تو آج پتہ بھی چل گیا۔ دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کا جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ آپ کو 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد 3 مہینے بعد سامنے آ ہی جاتی ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی، اور اس وقت صرف ہم باتیں کر رہے تھے یار کہ بابر اعظم کے ساتھ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے یا کھلاڑیوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہیں، اور آج دیکھیں ان کی آڈیو لیک ہوئی ہے، پتہ بھی چل گیا ہے کہ انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، اس وقت تو بات دبا چلی گئی، بس آئی گئی، آج پتہ چل رہا ہے کہ واقعی وہ باتیں حقیقت تھی۔ تو خیر زکا اشرف بھی کون سے لمبے ٹائم کے لیے ادھر آگے الیکشن ہوئے تو پھر انہوں نے اتر جانا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے کم از کم پلیئرس کے بارے میں باتیں کرنے سے پہلے گروپ بندی، اس طرح سے مطلب گروپ بندی پیدا ہوگی نا پلیئرس کے درمیان بھی، اور PCB کے درمیان اور کھلاڑیوں کے درمیان تعلقات خراب ہوں گے، تو یہ کس کا نقصان ہے؟ پاکستان کرکٹ کا نقصان ہے، تو اس چیزوں سے گریز کرنی چاہیے، اور ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے ان کو ایز اے پروفیشنل۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔